میرے پیارے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کہتے ہو اللہ کا حکم تھا، اور ہم نہیں کہتے ہیں۔ یہ حکم قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کوئی آپ سے ہم سے پوچھ کے نہیں دیا۔ وہ اللہ ہے۔ اپنے مالک اور خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جہاں اس کا حکم ہے وہاں اس کا حکم ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہاں زبردستی حکم مان رہے ہو۔ یہاں سورہ یوسف کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، ایک خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے۔ کوئی سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، نہ ہی خواب میں کوئی آتا ہے۔ جس طرح یہ مسلک پرست لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے، وہ نہیں آتے ہیں، یہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ اور شیطان مختلف صورتوں میں ان کے دماغوں میں آتا ہے، تو یہ سمجھے نبی علیہ السلام آگے، چاہے طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، یہ سارے کے سارے اس خوابوں کے قائل ہیں۔ تو ان کا موقف غلط ہے، نبی علیہ السلام کو گویا عالم الغیب مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، خواب دیکھا ہے، اور وہ کیا دیکھا ہے وہ منظر یا تو اللہ جانتا ہے یا یوسف علیہ السلام، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ گول قسم کے یہ اجسام ہیں، نہ ان کے گھٹنے ہیں، نہ ان کا ماتھا ہے، نہ ان کے ہاتھ ہیں، اور نہ ان کے پاؤں ہیں۔ یہ تو گول گول قسم کی چیزیں، زیادہ سے زیادہ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ عزت اور احترام کی علامت ہے، نیچے اترے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے کہ میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہوگا، تجھے اللہ منتخب کرے گا، یہ ایک بشارت ہے کہ یہ بچہ نبی بنے گا۔ اتنی سی بات ہے، یہاں سجدے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہم سارے تجھے سجدہ کریں گے۔ یہ تو ایک کافر مشرک ہی سوچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی کا فتویٰ ہے، معاہد عالم دین ہے، کسی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور سلفی کا فتویٰ نہیں ہے، مسلک پرست کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ اس مجاہد عالم دین کا فتویٰ ہے جو توحید کو پہچان گئے تھے اور شرک کو وہ پہچان گئے تھے اور طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے، پوری دنیا کی مخالفت لی ہے انہوں نے، کسی کی پرواہ نہیں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ ان کا موقف تھا۔ اپنے مالک کی بات کو انہوں نے آگے لایا ہے، اللہ کا ایک جو یعنی ایمان، عقیدہ، توحید وہ سامنے لائے ہیں جو کوئی بھی نہیں لا پایا ہے۔ سارے اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہے۔ باقی میں نے سب کو سنا ہے، یقین کیجئے، ڈاکٹر اسرار کو بہت سنا ہے، علی انجینئر کو سنتا ہوں، اور ڈاکٹر ذاکر کو میں نے بہت سنا ہے، اور کتنے یہ لوگ ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں بیچ میں، بہت لوگوں کو سنا ہے۔ لیکن اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی جو پہچان اور اللہ کے ساتھ محبت کا وہ انداز جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ اس 20ویں صدی کے اندر بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک ہوا ہے، کفر بالطاغوت ہوا ہے۔ اور پھر 21ویں صدی کے شروع میں بھی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ 2017 کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخلف جانشین نے جماعت کے اندر کفر و شرک ڈال کے اس کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مشرک بنا دیا، نفرتیں کرتے ہیں آپس میں، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور ایسی یہ مضبوط جماعت تھی، ایسی مضبوط جماعت تھی، یقین کیجیے، کبھی کسی کا یہ اس انداز سے ذہن نہیں تھا کہ میں امیر بنوں، میں امیر بنوں، ایسا نہیں ہو رہا تھا، بڑی منظم طریقے سے جماعت آگے چل رہی تھی۔ لیکن ایسا وار، شدید وار ہوا محمد حنیف کے اوپر۔ پہلے بھی کچھ وار ہوا تھا، پھر ذرا سنبھلے ہیں، لیکن شیطان کی آنکھوں پر یہ چڑھے ہوئے تھے، شیطان نے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے، مشرک بنا کے چھوڑا ہے۔ چونکہ شیطان یہی کرتا ہے، ابلیس یہی کرتا ہے کہ بالکل لیڈر کو، چونکہ اللہ کی نقل کرتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کفر کے اماموں سے لڑو، یعنی امام جو ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کا کپر پکڑو۔ جس طرح اللہ کا عرش پانی پر تھا، اسی طرح ابلیس بھی اپنا یہ تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر، وہ نقل کرتا ہے، پوری مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس نے اس امیر کو پکڑا ہے، اور بالکل اب انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، ضد کا مسئلہ بنا لیا، اور میں بہت قریب سے ان کو جانتا ہوں، آپ سب لوگ تصور نہیں کر سکتے، اب نہیں محمد حنیف صاحب کو جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں۔ 8 سال بالکل ایسا میں ان کے ساتھ رہا ہوں، جس طرح 5 وقت کی نمازیں گٹھے، جدھر جانا گٹھے، آگے پیچھے، بلکہ اس انداز سے کہ لوگوں کے اندر ایک بے چینی اور جلن کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ بس ہر وقت ساتھ، ہر وقت ساتھ۔ یہ معاملہ ہے، ہماری محبت اللہ کے لیے تھی، اور اب جو انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات چلا رہے ہیں، کہ جو کوئی سوال بھی پوچھتا ہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور معاہد عالم دین کا تو یہ فتویٰ ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی عالم دین تھے، ان کا فہم و فراست آپ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس وقت محمد حنیف جب یہ کہتے ہیں نا کہ چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو،
تو اس وقت بہت ہی زیادہ ان کے اوپر غصہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آگے کر کے اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، توحید کی بات کو پیچھے، اور شرک کا یہ دائی بنا ہے۔ بہرحال ابھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کی جنت کو گوا بیٹھیں گے۔ آخرت میں ایک ذرہ برابر، ایک معمولی سا قطرہ بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ باتیں ان کے کانوں نے سنی ہیں اور اللہ نے سنوائی ہیں اپنے مخلص بندوں کے ذریعے۔